سابق ایمبیسڈر ہیں جمیل احمد خان صاحب, ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان یور شو. جمیل صاحب سب سے پہلے ہم ٹائمنگ کی بات کر لیتے ہیں. جب اتنی ٹینشن چل رہی ہے روس اور یوکرین کو لے کر, تو کیا وزیر اعظم کو اپنا دورہ رکھنا چاہیے تھا یا پھر موخر کر دینا چاہیے تھا؟ جی ابھی تک تو کیونکہ ایئر اسپیس بند نہیں ہوئی ہے, بہرحال یہ ٹینشن اگر کوئی اور ویسٹرن کنٹری ہوتا, چاہے وہ روس کا الائز کیوں نہ ہوتا, وہ ان خدشات اور خطرات کو دیکھتے ہوئے یقیناً اپنے دوروں کو پوسٹ پون کر دیتا. لیکن پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ معاملہ تھا, اور پرائم منسٹر کا وہاں جانا ان خطرات کے باوجود جو ان کی کانفلکٹ چل رہی ہے, ظاہر پرائم منسٹر کو تو خطرہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہوگا کوئی, کیونکہ اس کے تو سارے میجر لیے جاتے ہیں, لیکن بہرحال ایک کانفلکٹ ایریے میں کسی دوسرے ملک کے پرائم منسٹر کا جانا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ملک اس معاملے میں پاکستان وہ ان تمام چیزوں کے باوجود اپنے باہمی مراسم اس ملک یعنی اس معاملے میں رشیا کے ساتھ مضبوط اور مربوط دیکھنا چاہتا ہے. تو یہ تو رشیا کوئی بھی ملک جہاں کانفلکٹ ہو رہا ہو اور جو دنیا میں کسی کانفلکٹ کا حصہ بنا ہو, اس ملک کا سربراہ جیسے کہ اس معاملے میں رشیا ہے, وہ چاہے گا کہ اس کے ملک میں دوسرے ممالک کے سربراہان وزٹ کریں تاکہ جو اس کے دشمن ہیں یا جو اس کے اپوزیشن میں ہیں وہ محسوس کریں کہ روس کے ساتھ باقی ملک بھی اس وقت کھڑے ہیں, نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ ان کی دورے بھی چل رہے ہیں. تو روس کے لیے تو یہ بہت مفید ہے, ہمارے لیے بھی اس کا ثمر ملنا چاہیے ہمیں, کیونکہ روس سے ہمارے پچھلے 12 سال میں بتدریج ہمارے تعلقات بڑھتے رہے ہیں. اور یہ کانفلکٹ آپ کے سوال کا دوبارہ, کیونکہ یہ بہت ہی کلیدی سوال آپ نے کیا ہے, اس وقت اگر ان کی ایئر اسپیس بند ہو گئی تو وہ روس بھی یہ سمجھے گا کہ ہاں کیوں دورہ کینسل ہوا ہے. اب تک دورہ نہ کینسل کرنا چاہیے اور نہ ہی پرائم منسٹر نے کینسل کیا ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی ملک اتنی ہائی لیول کا دورہ کینسل کر دے, اس کے تعلقات کوئی اچھے نہیں رہتے ہیں. لہذا یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, پرائم منسٹر ادھر جا رہے ہیں, وہ صحیح ہے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ویسٹرن کنٹریز خاص طور پہ امریکہ اس کو یہ تاثر ملے کہ ہم دونوں سائڈ کی باتیں کر رہے ہیں, ہم تمام سے اپنے مراسم برابری کی بنیاد پر رکھنا چاہتے ہیں. یہ کہنا آسان, کرنا بہت مشکل ایسے حالات میں خاص طور پر. اور ہم نے تو اپنے یوکرین کے ایمبیسڈر کو جو ہمارے ایک میجر جنرل صاحب ہیں ریٹائرڈ, انہوں کو تو آج انہوں نے بلکہ کل رات شام کو ملاقات بھی کی ہے یوکرین کے ڈپٹی فارن منسٹر سے, اور اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی پاکستان رسپیکٹ کرتا ہے ان کی ٹیریٹری کی اور ان کی ساورنٹی کی. تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ دو علاقوں کو, باغیوں کے دو علاقوں کے جو کہ رشیا کے سپورٹڈ تھے, اس کو پوٹن نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, اس کو ریکگنائز کر لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جینون سمجھتے ہوئے اپنا اثر وہاں قائم کر لیا. اب جس طرح جمیل صاحب آپ نے خود کہا رخ نکلتا ہے, رائٹ, جس طرح آپ نے خود کہا کہ فی الحال تو بڑا بیلنس ایکٹ کر رہا ہے پاکستان, لیکن اس بیلنس ایکٹ کو مزید سسٹین کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ جب روسی ٹی وی کو انٹرویو دیا وزیر اعظم نے, تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے, روس اور یوکرین بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں. اب ظاہر کوئی نہ کوئی ملک تو ہوگا نا ایسا جو ثالثیہ کردار ادا کرے گا, کیا وہ پاکستان ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا تنازع ہے کہ ایک طرف نیٹو کے 27 ممالک اور دوسری طرف پاکستان. میری یہ تمنا ہے, میری یہ دعا ہے, میرا یہ خواب ہے کہ پاکستان کی اہمیت انشاءاللہ آگے چل کے اتنی ہو جائے تو ایسے معاملات میں وہ میڈیٹر کے طور پر کوئی کام کر سکے. فی الحال تو ہماری وہ صورتحال نہیں ہے, ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. جو کوئی بھی ملک اتنا ہی فعال اور کارگر ہوتا ہے ان معاملات میں, انٹرنیشنل پولیٹکس میں, جتنا کہ وہ اپنے ملک میں خود اسٹرانگ ہوتا ہے. ہماری اگر معیشت اچھی ہوتی, ہماری سیاست اچھی ہوتی, ہماری چیزیں اگر یہاں بہتر ہوتی جس طرح, تو اس میں ہماری مضبوطی باہر بھی ہوتی. ہم سے ان کا مفاد جڑ جاتا. ابھی ہم سے دوسرے ممالک کا مفاد کم اور ہمارا ان سے زیادہ ہے. لہٰذا آپ کے سوال کا ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ اس وقت یہ تھیوریٹیکلی ڈپلومیٹک لینگویج کے لیے تو یہ کافی بہتر ہے, ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی اور اگر ڈپلومیسی کو قریب سے مشاہدہ کیا جائے تو اس لحاظ سے تمام تناظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا
کہ ہم اس میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے، ماں سوائے اس کے کہ پوٹنگ کو ایک مورل سپورٹ مل جائے گی کہ ایک ملک کا سربراہ ادھر آیا ہے، اور خاص طور پہ پوٹنگ کے جو 25 ملین مسلمان ہیں، 25 ملین بہت اسٹرانگ مسلمان ہیں، ان کو ایک میسج جائے گا کہ پوٹن کتنا خیر خواہ ہے، اور دنیا OIC کے تمام کنٹریز کو، جس میں کہ بڑی پیاری ڈپلومیسی پوٹنگ کر رہا ہے آج کل مڈل ایسٹ میں، پہلے اس کا رشیا کا نام و نشان نہیں تھا، اب رشیا ہر جگہ چھایا ہوا ہے، وہ اس میں مزید اس کو دباؤ ملے گا مسلم کنٹریز میں کہ وہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے، ویسٹ کی جو مسلمز کے حوالے سے جو ایکشنز چل رہے ہیں، اس میں وہ دل جیتنے کی کافی حد تک کوشش اس کی جو ہے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان نے تو اس کی بڑی تعریف کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو دعوت ملی، اور وہ یہی وجہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے یہ اس کو کیا گیا، اس وقت بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے آپسی تعلقات اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس پر بات ہو گئی، لیکن ظاہر ہے ابھی پاکستان کی جو معیشت ہے بڑی خراب صورتحال سے گزر رہی ہے۔ وزیر اعظم بڑے پر امید ہیں کہ بڑی سرمایہ کاری ہوگی، خاص طور پہ انرجی سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری روس کرنا چاہتا ہے، اور اب یہاں پر میں ذرا گیس اسٹریم پائپ لائن کا ذکر کرنا چاہوں گی، اس پر 2015 میں دستخط ہوئے تھے، $2.3 ارب اس کی لاگت ہے، اب اس پر اثر 9 بات کی جائے گی، اور اگر اس پر بات ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس پر کام بھی ہو پائے گا؟ اور آگے جا کے ظاہر ہے ہم بہت بڑے انرجی کرائسس سے گزر رہے ہیں، خاص طور موسم سرما میں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا انرجی کرائسس آتا ہے، تو اس سے اس گیس اسٹریم پائپ لائن منصوبے سے کتنی مدد ملے گی؟ نہیں، ظاہراً تو یہ بات ایسی ہی نظر آ رہی ہے، لیکن باطناً بات یہ ہے کہ یہ آج کے اس ایکشن کے بعد رشیا کے امریکہ نے، اور امریکہ کے سربراہ نے جس کا کہ نام بائیڈن ہے، اس نے بالکل کلیئرلی یہ واضح کر دیا ہے کہ اتنی سخت ترین سینکشن لگائی جائے گی رشیا پر کہ اس سے پہلے کبھی نہیں لگی ہوگی کہاں بھی۔ اگر وہ سینکشن لگ گئی تو پاکستان اس قابل ہی نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ہم سینکشن کی وجہ سے ہی اس پائپ لائن کو 1100 کلومیٹر کی یہ اسٹریم گیس پائپ لائن جو ہے جس کو کب کا مکمل ہو جانا چاہیے تھا، وہ سینکشن کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور اب تو سخت سینکشن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کل تک لگ جائے گی، تو نہ ہم ایران سے پائپ لائن لے سکیں گے۔ ستم ظریف ہی دیکھیں، اور پرائم منسٹر نے آج اپنے انٹرویو میں بھی کہا، RT کو انٹرویو دیتے ہوئے رشین ٹیلی ویژن کو، کہ ہمیں سستی جو سب سے تو ایران سے ملتی ہے، کاش کے ایران سے بھی سینکشن ختم ہو جائے تاکہ ہم ان سے گیس کی پائپ لائن بچا سکیں۔ اور اس معاملے میں رشیا سے ہمیں اور بہت سارے معاملات، کیونکہ جس بلاک کا پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے ایک ہی سانس میں چند دن پہلے کہا کہ چین ہمارا بہت حقیقت میں بہت اچھا دائمی دوست ہے، ہمارا بالکل اس میں کوئی شک نہیں، بڑا اسٹیل سے زیادہ مضبوط دوست ہے، اور سمندر کی گہرائیوں سے ہم کہتے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اسی انٹرویو میں اور اسی گفتگو میں پرائم منسٹر نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ٹرانزیشنل ہے، ہم سے کام لیتا ہے اور ہمیں ہاتھ جھاڑ کے بھاگ جاتا ہے، مطلب اسی اسٹیٹمنٹ میں۔ تو ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں محسوس ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کا جھکاؤ، یعنی گفتگو کا جھکاؤ کس طرف ہے، لیکن پرائم منسٹر تو چلیں ایک وہ ہائیسٹ ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹسمنٹس کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے نا، لیکن اصل تو حقیقت کیا ہے کہ بالکل چائنا کی طرف اب تو ہم آٹومیٹکلی اس بلاک میں جھکتے بالکل اس طرف چلے گئے۔ ابھی تھیوریٹیکلی تو ٹھیک ہے، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اجتناب کر لیں امریکہ سے بالکل، کیونکہ امریکہ پوری دنیا کے فائنینشیل سسٹم کو اس نے جکڑا ہوا ہے، اور امریکہ سے ہمارا ٹریڈ اس وقت بھی پہلے دنیا میں نمبر 1 تھا، ابھی دنیا میں نمبر 2 ہے۔ چائنا کے اگر ابھی لیٹلی چائنا نمبر 1 پہ آ گیا ہے، تو ہم ایک دم اپنے آپ کو اجتناب نہیں کر سکتے، تو ہم قطع ان سے بالکل قطع تعلقی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ کوئی ڈپلومیسی کی کوئی اچھی بات ہوگی، لیکن اس کی ٹرانزیشنل جو فیز نظر آ رہا ہے مجھے، جو ٹرانزیشن ہو رہا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی یا ہم جو بھی کر لیں، لیکن ہم اس بلاک کا حصہ بنتے جا رہے ہیں اور بن گئے ہیں، اور آگے جا کے اس کا مکمل طور پر اس بلاک کا حصہ بن جائیں گے۔ اور پرائم منسٹر خود بھی تو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں وہی علاقے اور وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو ریجنل بیسس پر کام کرتے ہیں، جیسے یورپین یونین کی مثال دیتے ہیں پرائم منسٹر، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے دیا ہے جو کل انٹرویو دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ ایس سی او کے دیکھ لیں، رشیا بھی پرائم منسٹر جا رہے ہیں۔ رشیا نے 2017 میں پاکستان کو بھرپور طریقے سے ممبر بنانے میں سپورٹ کیا شنگھائی کوآپریشن کے لحاظ سے، تو
تو اور پھر جب لیٹلی پرائم منسٹر کے آپ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیکھیں اور پریزیڈنٹ شی کے اور پوٹن کے اور پریزیڈنٹ شی کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی مماثلت نظر آتی ہے ان سربراہان کے سٹیٹمنٹ میں. تو بلاک کو ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم الفاظ کی ادائیگی میں جو بھی کچھ کہیں, لیکن ہم بہرحال اس بلاک کے حصہ تقریباً بنتے جا رہے ہیں, بلکہ تقریباً بن چکے ہیں. لہٰذا یہ دورہ اس لحاظ سے بھی مفید ہوگا. صرف سینکشن کی وجہ سے, امریکہ کی نظام کی وجہ سے, جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہمیں ان سے کانٹریکٹ کرنا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ ڈالرز ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گے. بالکل, یہ تو خیر یہ ریئلٹی ہے, اس سے ہم نظریں نہیں چرا سکتے کہ پابندیاں ہیں, اگر یہ پابندیاں ہٹ جائیں تو ظاہر ہے پھر ہم اپنی فائنینشلی جو اسٹیبلٹی ہے اس کو اپلفٹ کر سکتے ہیں, اس پر ہم کام کر سکتے ہیں. لیکن وزیر اعظم بڑے پر امید ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری ہوگی. اب 23 برس بعد اتنے ٹینشن کے ماحول میں یہ دورہ ہو رہا ہے, اس سے اگر ہم موٹے موٹے الفاظ میں بات کریں تو پاکستان اپنی معیشت کے لیے, اپنی سرمایہ کاری کے لیے کیا حاصل کر پائے گا جمیل صاحب؟ بالکل ہمیں بارٹرنگ کرنا چاہیے. ہم یوکرین سے اس وقت تقریباً ایک کثیر تعداد میں ہم لے رہے ہیں, گندم لے رہے ہیں ان سے. وہی رشیا اور یوکرین دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا ملک ہے. ہمیں اس طرح رشیا سے بہت ساری مشینری ہم لیتے ہیں. رشیا سے ہمارے پاس ہمارے ڈیفنس اکوپمنٹ ہمارے پاس, یوکرین رشیا دونوں سے. تو رشیا ہمیں یوکرین کو اگر ہمارا ساتھ چھوڑ بھی جائے اس معاملے میں تو رشیا اس کو کور کر سکتا ہے بائیلیٹرل لیول پر, یعنی بارٹرنگ لیول پر. اور ہم رشیا کو باقی جو رشیا کی جو ضروریات ہیں, خوراک میں, کاٹن میں, لیدر میں, بہت ساری اور چیزوں میں, ہم تو وہ تو بارٹرنگ تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو دنیا کے فائنینشیل نظام کے تحت اگر کریں تو وہ نہیں ہوگا. اور پھر امریکہ کے ایک ایسے سخت اس نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں, ٹریجری لاز جو ان کے بنائے ہوئے ہیں, کہ اگر کوئی شخص کسی سینکشن زدہ کنٹری سے کوئی ریلیشن رکھتا ہے, تجارتی تعلقات, تو امریکہ کو یہ حق حاصل ہے, ان کے جو ایکٹ بنا ہوا ہے, کہ وہ اس ملک پر بھی سینکشن لگا دے جو ملک, آپ کو یاد ہوگا کہ ایران میں تقریباً دنیا کے 400 کمپنیز آئی تھیں جب JOCB یعنی کہ جب نیوکلیر ریکارڈ مکمل ہو گیا تھا, تو ویسٹرن کنٹری کے بہت سارے ممالک کے کمپنیز آئی تھیں. لیکن جب امریکہ نے سینکشن لگایا تو وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے تھے, سارے کے ساروں کو اپنا بستر لپیٹنا پڑا اور جانا پڑا ایران سے. تو اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم بارٹرنگ تو کر سکتے ہیں, یعنی ہم کچھ دیں گے, کچھ ان سے لیں گے, اور بیلنس ہو جائے گا. جب آ جائے گا دنیا کا نظام بیچ میں تو مشکل ہو جائے گا. لیکن امریکہ اس سلسلے میں دھمکی دیتا ہے پاکستان جیسے ملک کو اور دوسرے ممالک کو بھی, کہ اگر آپ نے ہمارے سینکشن زدہ ملک سے تجارت کی تو ہم آپ پر بھی سینکشن لگا دیں گے. تو پھر پاکستان کرے کیا؟ پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ہمیں افغانستان کی مدد بھی کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے, پھر ہم ظاہر چاہتے ہیں کہ اس بلاک کا حصہ بھی نہ بنے, اور ہم بن بھی رہے ہیں اس بلاک کا حصہ. تو پھر آپشن کیا ہے پاکستان کے پاس؟ کیا کریں؟ وہ صرف زبانی جمع خرچ کرتا رہے؟ دیکھیے, نہیں, زبانی جمع خرچ نہیں, یہ ایک نیچرل وے میں جو سوئنگ آ رہا ہے, اس سوئنگ کے تحت یہ ایک پورا ریجنل بلاک بنتا جا رہا ہے. اس ریجنل بلاک میں اتنی زیادہ ریسورسز اور اتنے زیادہ ذرائع ہیں. چین کو اگر آپ خالی لے لیں تو ان کی جو اکانومی ہے 17.6 ٹریلین ڈالر کی ان کی اکانومی ہے. دنیا کا نمبر 1 مینوفیکچرنگ کنٹری ہے 2010 سے, دنیا کا نمبر 1 ٹریڈنگ کنٹری ہے 2013 سے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چین کی جتنی اکنامک گروتھ ہے وہ اور باقی ممالک ملا کے, اب دیکھیں رشیا کیا کر رہا ہے. رشیا نے اپنا جو ابھی سینکشن لگانے کے بعد ان کو جو چیزیں یورپ میں جاتی تھیں, خاص طور پہ آئل اینڈ گیس, چائنا نے پہلے ہی 250 بلین کا ان سے معاہدہ کر لیا ہے. پچھلے دنوں جب پوٹن ادھر گئے ہیں تو پوٹن ان کو تو نقصان اس سے نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ بلاک اگر آپس میں تجارت کرنا شروع کر دیں تو اگر کوئی سینکشن کسی ملک پر لگتا بھی ہے تو اس ملک پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. خاص فرق نہیں پڑے گا, اس اسٹریٹجی پہ عمل کیا جا سکتا ہے. جمیل صاحب, وقت کی کمی ہے, بہت شکریہ آپ کی, اور آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ.